دیکھیے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، الحمدللہ اب ساری دنیا میں اسلامک بینکنگ کا ایک بہت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پا رہی ہے اور اس کی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے زیادہ ہے اسلامی ملکوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس اسلامی بینک کے طریقہ کار کو ایک مرتبہ طے کر دیا گیا کہ کس طریقہ کار سے وہ کام کریں گے، اور اس کے لیے ایوفی کی جو شریعہ کونسل ہے، میں اس کو چیئر کرتا ہوں، اور اس میں 20 ملکوں کے علماء بھی شامل ہیں۔ وہ اس کے لیے اسٹینڈرڈز تیار کر چکے ہیں کہ ان اسٹینڈرڈز پر اسلامک بینک کام کریں گے، اور اسلامک بینک، ہر اسلامک بینک کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے۔ اس شریعہ بورڈ میں علماء ہوتے ہیں، وہ اس کے تمام معاملات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اسی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں جو طے کیا گیا تھا، یا اس سے کچھ انحراف کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے تمام کام ٹھیک ہے۔ اگر کہیں وہ غلطی دیکھتے ہیں تو جتنی غلطی کی وجہ سے جو اماؤنٹ کمائی گئی ہے اس کو وہ الگ کر کے اس کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ناجائز طریقے سے حاصل کی۔ اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے پاکستان میں الحمدللہ۔ جتنے اسلامی بینک ہیں وہ سب تقریباً ایک ہی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں یعنی جو بحیثیت مجموعی جو ان کا جو موڈس آف فائنانسنگ ہے وہ ایک ہی ہے سب کے، لہذا اور ان کے ہر کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ بھی ہے۔ تو الحمدللہ میں بحیثیت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں ڈپازٹ رکھتا ہے، اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے۔ البتہ کچھ غیر ملکی بینک ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے بھی اپنی اسلامک ونڈو کھولی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں چونکہ براہ راست نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہنے سے معذور ہوں، لیکن جو پاکستانی بینک ہیں، جو اسلامی بینک ہیں، ان سب میں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اس میں ڈپازٹ کرے گا تو اس پر انشاءاللہ جو منافع ملے گا وہ حلال ہوگا۔ www.darsequran.com